بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے دنوں ایک نجی ٹی وی چینل میں پاکستان کے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نامی گرامی یا معروف کافی جو ہے پرانے اکانومسٹ ہیں کیسر بنگالی صاحب, وہ چند نجی ٹی وی چینلز میں جا کر جو ہے اپوزیشن پارٹیز کو مشورہ دے رہے ہیں اور ملک میں جو ہے ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی وجہ سے جو ہے یہ ملک جو ہے ٹوٹ جائے گا. یہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ جسے کہتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک کی اٹانومی جو ہے ہم نے کی تو اس ملک میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے, اس ملک کی افواج کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہوں گے, اور جو ہے الگ الگ انہوں نے باتیں کی. پہلی بات تو یہ کہ وہ صاحب جو ہے ان کو شاید اتنی مانیٹری اکنامکس کی سمجھ نہیں ہے, اور انہوں نے پچھلے چند سالوں سے جو ہے 2-3 سالوں سے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے جسے کہتے ہیں حکومتی امور اور خاص طور پہ فائنینس کے امور چل رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی اٹانومی پہ میں پہلے آؤں گا. اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے وہ جو ہے 1994 سے پاکستان میں پینڈنگ ہے, اور مختلف IMF پروگرام میں ہر حکومت میں, جس میں جو ہے کیسر بنگالی صاحب کی بھی جو ایک جماعت ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتے رہے, انہوں نے گائے بگائے IMF سے جا کے اس کے بارے میں رضامندی ظاہر کی, اور 1994 سے لے کر اب تک اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہے اس پہ کم از کم 4 ترمیمی بل جو ہے اسمبلی سے پاس بھی ہو چکے ہیں. اور لیکن ابھی تک جو ہے ہماری ستم ظریفی دیکھیں کہ ہم اسٹیٹ بینک کو مکمل طور پہ آزاد نہیں کر سکے اور سیاسی اثر و رسوخ میں رکھ کے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے. کسی بھی ملک کی خود مختاری یا معاشی خود مختاری کے لیے اس کا اسٹیٹ بینک کا یا مرکزی بینک کا خود مختار ہونا بہت ضروری ہے. دنیا میں کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ جو اچھا ملک ہے اس کا نظام ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ خود مختاری اس کے مرکزی بینک کو نہ ہو. امریکہ جیسے ملک کی اگزامپل لے لیں کہ پچھلی حکومت میں جو ان کے صدر تھے, سابق صدر ٹرمپ, وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے اپنے مرکزی بینک کے بارے میں برائی کرتے رہتے تھے, لیکن وہ ان کے زیر اثر نہیں ہے. اگر کسی بھی مرکزی بینک کو آپ نیچے زیر اثر لے آئیں گے تو اس ملک کا معاشی دیوالیہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. اور یہی چیز ہم نے جو ہے 1990 سے لے کر اب تک دیکھی کہ پاکستان ایک طریقے سے معاشی دیوالیے کے زیر اثر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اب تک جب سے پاکستان آیا ہے 22 پروگرام IMF کے لیے لیے, جس میں سے 19 نامکمل کیے. اور 19 نامکمل کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ہم وعدے کر دیتے تھے اسٹیٹ بینک جیسی خود مختاری کی, ہم اس کی وعدہ خلافی کرتے تھے. اس حکومت نے بھی IMF سے جو ہے اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کی اور مرکزی بینک کی خود مختاری کی بات کی. لیکن انہوں نے کیا مختلف کیا دوسری حکومتوں سے, یہ سب سے اہم چیز ہے. اسٹیٹ بینک کو جو ہے ہم اب کاغذوں میں جو ہے اب خود مختاری جو ہے جو اس کو جائز خود مختاری دینی چاہیے تاکہ وہ جو ہے کسی حکومت کے زیر اثر آ کے ایسے فیصلے نہ کرے, وہ اس بل میں دی جائے گی جو آئندہ چند دنوں میں اسمبلی میں آ جائے گا. لیکن عملی طور پہ اس حکومت نے اسٹیٹ بینک کو 2019 جولائی سے آزاد کر دیا ہوا ہے اور خود مختار کر دیا ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اسٹیٹ بینک سے خود مختاری میں جو سب سے اہم چیز یہ کہ اسٹیٹ بینک خود مختار ہو اپنی جو مالیاتی پالیسی, مانیٹری پالیسی, ایکسچینج ریٹ پالیسی بنانے میں, اور ایسا نہ ہو کہ جب حکومت کا دل چاہے ان سے نوٹ چھپوائے اور قرضہ لینا شروع کر دے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومتوں نے اسٹیٹ بینک سے بے دریغ قرضہ لیا, اور اس بے دریغ قرضے کی وجہ سے آج اس ملک کا جسے کہتے ہیں کہ تقریباً 40% حصہ جو بجٹ کا ہے وہ سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. تو یہ جو کیسر بنگالی صاحب ہیں وہ جو ہے مشورہ دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے جو ہے آپ زندگی بھر قرضہ لیتے رہیں اور اپنے اخراجات چلاتے رہیں, اور یہ قرضہ کس نے ادا کرنا ہے, یہ ہماری آنے والی نسل نے, اور اس وقت جو نسل کام کر رہی ہے اس نے ادا کرنا ہے. اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نوکریاں چلتی رہیں, ہماری سیاست چمکتی رہے, اور اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دیتا رہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ بینک عملی طور پہ خود مختار 2 سال سے ہو چکا ہے. مالی سال 2020 نے اس حکومت نے بہترین طریقے سے امور حکومت چلائے بغیر اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیے, بلکہ 153 ارب روپے کا قرضہ واپس کیا. 2021 میں 1206 ارب روپے کا قرضہ واپس کیا, اور ایک دفعہ بھی جو ہے کسی کی کوئی تنخواہ نہیں کٹی, کسی کی جو ہے فوج کا جو بجٹ تھا وہ کم نہیں ہوا, اور ہم اپنی شرح سود میں جو ہم نے جو قرضے اتارنے تھے اس کو بھی بڑے خوش اسلوبی سے اتارا.
इस साल के भी 5 महीने गुजर गए हैं और हम बगैर स्टेट बैंक के कर्जा लिए जो है अपने माशी अमूर चला रहे हैं। जरूरत इस वक्त क्या है? जरूरत इस वक्त ये है कि हुकूमत अपनी आमदनी बढ़ाए या अखराजात को कम करे। अखराजात हम उसी वक्त कम कर सकेंगे जब हम अपने कर्जे के हजम को कंट्रोल करें, उस पर ताला लगाएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले जो है स्टेट बैंक को जो है से कर्जे को रोका जाए, और अगर हुकूमत को जो कर्जे की ज़रूरत है वो मार्केट से पूरा करे। इससे हुकूमतें डिसिप्लिन होती हैं, इससे हुकूमतें ख़राब नहीं होती। इस साल से हमें सूद की अदायगी में 3060 अरब रुपए देने हैं। अब आप ये देखें कि सूद में हम 3060 अरब रुपए अदा कर रहे हैं और हमारे दिफा में सिर्फ 1370 अरब रुपए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सूद हमारे गले की किस तरह हड्डी बनती जा रही है। ये हुकूमत जो है एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं काम करने जा रही है जो पिछले 25 साल से नहीं हो रहा था, और इसमें अगर कोई ये कह रहा है कि इसको IMF कंट्रोल करिए, तो ना हमारा गवर्नर स्टेट बैंक IMF से है, ना गोरा है। उसकी तैनाती भी वजीर आजम करेगी और उसका जवाबदेह भी वो जो है वजीर आजम को और जो है असेंबलीज को होगा। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है इस मुल्क में वही जो है लूट खसूट का ज़माना चलता रहे जैसे माजी में चलता रहा। ये इंशाअल्लाह ताला जो है नहीं होगा, और हम जो है ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो सूद की जिसे कहते हैं कि हथकड़ियों में बंधा हुआ है, उससे जो है जब हम अपने कर्जे की स्टेट बैंक से डायरेक्ट जो है लाइन को बंद कराएंगे तो उससे हम बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।